السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ برادر محترم جناب محمد احمد کاظمی صاحب، دیگر ذمہ داران مرکز اور یہاں موجود میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے تو ہم ہمارے مہمان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا اور اس بہت ہی اہم موضوع پر، جن پر آپ کا بہت گہرا مطالعہ بھی ہے اور کافی آپ لکھتے رہتے ہیں، اور صرف رشتہ اس مسئلے سے قلم تک کا نہیں ہے بلکہ دل کا رشتہ ہے، آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا۔ بہت ہی اہم باتیں اور بہت باریک پہلو بھی ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اس موقع پر بس 2-3 باتیں مجھے آپ کو یاد دلانی ہے۔ آپ جانتے ہیں، نئی بات نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو جنگ ہے اس وقت، اور فلسطینی عوام اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور آج سے نہیں بلکہ پچھلے 76 سالوں سے لڑ رہے ہیں، جیسا کہ بتایا گیا۔ اور یہ بھی کہ بظاہر یہ جنگ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ جنگ اصل میں فلسطین اور امریکہ کے درمیان ہے۔ اسرائیل کی کوئی حیثیت امریکہ کے بغیر نہیں ہے۔ اگر آج امریکہ یہ طے کر لے کہ یہ جنگ آگے نہیں بڑھنی چاہیے، تو فوراً اسرائیل کی یہ جرأت و ہمت نہیں ہے کہ وہ جنگ کو آگے بڑھا سکے۔ تو یہ اصل جنگ جاری ہے امریکہ کی وجہ سے۔ اگر امریکہ اس کو روکنا چاہے تو یہ جنگ رک سکتی ہے، ظاہر ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ یہ مسئلہ صرف اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دراصل امریکہ کا ہی ایک پروجیکٹ ہے۔ یہ امریکہ ہی کا ایک پروجیکٹ ہے، اور اس کا پلان بھی امریکہ اور اس کے دوست بنا رہے ہیں۔ اور اسرائیل کو ایک ملک کہنے کے بجائے، ظاہر ہے غلط طریقے سے بنایا گیا ہے، ہم تو نہیں مانتے اس کو، ملک کہنے کے بجائے وہ امریکہ کا 51واں اسٹیٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ امریکہ میں 50 اسٹیٹس ہیں، 51واں اسٹیٹ اسرائیل ہے، جہاں سے وہ اس کو وہ اپنے ایک بیس کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اور وہاں سے بیٹھ کر وہ مڈل ایسٹ اور پورے مسلم ممالک اور اس میں جو نیچرل ریسورسز ہیں ان پر اس کی نگاہ ہے، اور وہاں بیٹھ کر وہ اس پورے پر قبضہ کرنا اس کے پیش نظر ہے۔ دوسری بات جو ہمارے مہمان نے بھی کہی ہے، میں بھی اس کو دہرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یقیناً مسلم ممالک کی اکثریت، ممالک سے مراد وہاں کے حکمرانوں کی اکثریت فلسطین کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ امریکہ کے دباؤ میں اور امریکہ کی غلامی میں اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ وہاں کی عوام وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ تو اس وقت یہ جنگ اور یہ مقابلہ فلسطین اور اسرائیل سے آگے بڑھ کر مسلم ممالک میں حکمراں اور عوام کے درمیان بھی ایک کشمکش کا، کم سے کم ذہنی اور فکری طور پر ایک کشمکش کا سلسلہ بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ اور یہ کہیں آگے جا کر، میں نے 1-2 جگہ کہا بھی ہے کہ یہ مسئلہ، یعنی فلسطینی عوام کو جب کامیابی، پوری مکمل کامیابی ملے گی اور ان کو آزادی ملے گی اور ان کا پورا مکمل یہ مسئلہ حل ہوگا،
تو صرف فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ مسلم ممالک کے جو بہت سارے مسائل ہیں، یعنی عوام کے مقابلے میں وہاں جس طرح کے حکمراں ہیں وہ مسائل بھی انشاءاللہ حل ہوں گے۔ اور میرا دل تو یہ کہتا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے دلائل اور جو زمینی حقائق ہیں وہ تو ابھی ساتھ نہیں دے رہے ہیں، لیکن ہماری خواہش اور ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ جس طرح افغانستان نے USSR کو، USSR جس کے اندر کتنے ممالک تھے، اس کو رشیا میں بدل دیا اور اتنے ٹکڑے ہو گئے۔ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ فلسطینی عوام کی یہ قربانیاں انشاءاللہ امریکہ کو بھی، جو آج اپنے آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹس کہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیوائیڈڈ اور ڈسٹریبیوٹیڈ اسٹیٹ کے نتیجے میں انشاءاللہ اس کا زوال ہوگا۔ تو فلسطین کا یہ مسئلہ صرف فلسطین کی آزادی پر ختم نہیں ہوگا میرے انداز میں، بلکہ یہ اسرائیل کے خاتمے اور امریکہ کے زوال اور ملت اسلامیہ مسلم ممالک کی جو عوام ہے ان کی آزادی پر انشاءاللہ تعالی یہ منتج ہوگا۔ ایسی ہماری خواہش ہے، اللہ کرے ایسا جلدی ہو، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ چاہے وقت لگے لیکن نتیجہ انشاءاللہ اس کا یہی ہونا ہے۔ آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ یہ جنگ، اگر کوئی کہتا ہے، یقیناً آپ نے اعداد و شمار بھی بتائے ہیں کہ 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور آفیشیل طور پر 42,000 شہادتوں کا ریکارڈ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایسی قوم سے مقابلہ ہے امریکہ اور اسرائیل کا، جو موت سے ڈرتی نہیں ہے، موت سے بھاگتی نہیں ہے، اور موت کو گلے لگانے کی خواہش اور شہادت کی خواہش جس کے اندر پیدا ہو، اسے کوئی بھی طاقت، بڑی سے بڑی طاقت بھی ایسی قوم کو اپنا غلام نہیں بنا سکتی۔ اور اب تک کا نتیجہ یہ بتاتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اس جنگ میں ہار چکے ہیں، شکست ہو چکی ہے۔ اتنا 1 سال گزرنے کے بعد بھی امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، وہ اسرائیل فلسطین میں، غزہ میں جو ان کے لوگ ابھی تک بھی ان کے قبضے میں ہیں، فلسطینیوں کے قبضے میں، ان کو ابھی تک بھی وہ چھڑانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ تو اتنی بڑی طاقت اگر وہ اپنے لوگوں کو چھڑانے میں کامیاب نہیں ہو رہی ہے، تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ شکست اور ہار اور ذلت تو اب تک ہو گئی ہے۔ اور جتنا یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، ابھی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر، کتنی اوتھینٹک ہے یہ بات تو نہیں معلوم، لیکن یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے سولجرز کی ایک تعداد 150 کی تعداد بتائی ہے اس چینل پر، کہ 150 لوگوں نے، سولجرز نے باقاعدہ ریٹن میں یہ کہا ہے کہ اب ہم یہ جنگ نہیں لڑیں گے، کیونکہ یہ جنگ اسرائیل کے فائدے میں جنگ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ جنگ نیتنیاہو اپنے حکومت کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ جنگ جیسے ہی ختم ہوگی نیتنیاہو اپنی کرسی پر برقرار نہیں رہ سکتے۔ یہ نیتنیاہو اسی وقت تک کرسی پر برقرار ہیں جب تک کہ یہ جنگ چل رہی ہے۔ تو یہ چیزیں بھی برابر آ رہی ہیں، اور ہماری حکومت کا رویہ، حالانکہ ہماری حکومت کی پالیسی شروع سے رہی ہے کہ ہم فلسطین کا، فلسطینی عوام کا اور ایک آزاد فلسطینی ملک کے قیام کی حمایت ہم شروع سے کرتے رہے ہیں، تو پالیسی تو آج بھی وہی ہے، لیکن رویہ اس پالیسی کے خلاف ہے۔ ہماری حکومت کا رویہ، پالیسی کا ذکر ضرور ہوتا ہے لیکن رویہ پالیسی کے خلاف ہے۔ ہتھیار دیے جا رہے ہیں، اسرائیل کو مدد کی جا رہی ہے، اور یہاں کا میڈیا جو اب تو حکومت کا میڈیا ہے بیسیکلی، وہ میڈیا جس طرح اس مسئلے کو پیش کر رہا ہے، اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ ہندوتوا اور فاسسٹ فورسز اس جنگ میں کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ فلسطین کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ جس طرح کے لوگ اس وقت ہمارے ملک میں حکومت اور اقتدار میں ہیں، وہ مسلم دشمنی میں اتنا اندھے ہو چکے ہیں
کہ ان کو اپنے ملک کا فائدہ اور نقصان بھی نظر نہیں آتا، وہ نقصان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اس دشمنی میں وہ اتنے زیادہ اندھے ہو گئے ہیں۔ تو ایک بار پھر میں ہمارے مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔